السلام علیکم۔ آج جو ہم نے پڑھی ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ روزانہ کے درس قرآن کے ذریعے آج ہم سورۃ المائدہ میں ہونے والے سبق کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب کو جیسا میں نے پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن ٹاپکس پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک عقیدہ توحید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسانوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کس کی بات ماننی ہے، ہمارا حقیقی معبود کون ہے، کس کو سامنے رکھ کے، کس کے احکامات کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے سارے اعمال ہی غلط جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر زور دیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اسی طرح ایک عقیدہ توحید کے اس نوعیت پر ذکر کیا ہے جس میں زیادہ تر ہمارے اہل کتاب، جن کو ہم اپنی عام زبان میں یہود و نصارہ کہتے ہیں، وہ شکار ہوتے ہیں۔ در حقیقت دوستو، جیسا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ لوگوں کا سارا کاروبار کھیتی باڑی جانوروں سے تھا، تو ان کو بیوقوف بناتے تھے پانی کا دیوتا، سورج کا دیوتا، ان ناموں پہ۔ تو کہتے تھے کہ بادشاہ جو ہے یہ آپ کے اسی دیوتا کی اولادوں میں سے ہے، بادشاہ خود بھی دیوتا ہے، اس لیے اس کی بات ماننا آپ پہ فرض ہے۔ تو بادشاہ فضول قسم کے قوانین بنا کے لوگوں کی زندگی اجیرن کرتا تھا۔ اسی معاشی و معاشرتی استحصال سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے انبیاء کرام آتے تھے اور لوگوں کو اس چیز کا احساس دلاتے تھے کہ اس دنیا میں ایک ہی سپریم پاور ہے، اسی کی آپ نے بات ماننی ہے، اور وہ خدائے بزرگ و برتر ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پانی، سب کچھ اسی کی مخلوق ہے۔ انسان کو ہر کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی نبی اس دنیا سے پیدا فرما جاتے تھے، نبی یا نیک لوگ جو بھی آتے تھے، تو وہ جو سمارٹ پیپل تھے، جن کو آپ ظالم، گھٹیا، جن میں ان کے لیے کافی زیادہ برے القابات آئے ہیں، وہ بہت ہوشیاری سے کام لیتے تھے، اور چونکہ ان کا بزنس مائنڈ تھا، تو وہ جیسے ہی انبیاء اور اولیاء اس دنیا سے پیدا فرماتے تھے تو لوگوں کو کہتے تھے دیکھو اب جو ہے، اب ان کو نظر آ جاتا تھا کہ اب ہمارا پرانے والا بزنس تو چل نہیں سکتا، تو پھر انہی نبیوں کے ناموں پہ نعوذ باللہ من ذالک کمانا شروع کر دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، یہودیوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کا چہیتا کوئی نہیں ہے، جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ جواب دیتے تھے۔ سورۃ المائدہ میں یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ بار ذکر آیا ہے۔ تو یہودی ان کو آگے سے یہ جواب دیتے تھے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کس چیز کی فکر ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی بار بار ان کو تلقین کرتے ہیں کہ میں اللہ کا ڈرانے والا آیا ہوں، میں خوشخبری دینے والا آیا ہوں، میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے تو تب ہی بخشش ممکن ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا سے پیدا فرمایا تو انہی عیسائیوں کے بعد میں ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہی شرک کرنا شروع کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اپنا سارا اختیار اپنے بیٹے کو سونپ دیا ہے، تو اس لیے ہونے والا آیا ہوں، میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے تو تب ہی بخشش ممکن ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا سے پیدا فرمایا تو انہی عیسائیوں کے بعد میں ایسے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہی شرک کرنا شروع کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اپنا سارا اختیار اپنے بیٹے کو سونپ دیا ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگنا، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا جائز ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے تو تمام انسانیت سے افضل ہیں، ان میں سے بھی ٹاپ 5 جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، سورۃ المائدہ میں، کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے ماں سوائے اللہ کے ایک رسول کے، ان کی ماں ایک سچی عورت تھی اور وہ بھی عام لوگوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ اور نبی ان کو کہہ دو کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں پکارتے ہو اللہ کے سوا جو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں تھے۔ اور اللہ کا کیا جاتا ہے، یہ ایک اور آیت ہے سورۃ المائدہ کی، اس سے پہلے آتی ہے، اللہ کا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو بھی ہلاک کر دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ اسی لیے استعمال کیے عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ سب نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ المائدہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جیسی غلطیاں دہرائیں، اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھا، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا، اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قوانین پر، قرآن مجید پر جتنا عمل کرے گا اتنا زیادہ ہی اللہ کا لاڈلا کہلانے کے قابل ہوگا۔ دوسرا، ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو وحدانیت ہے اس میں کسی کا شریک برداشت نہیں کرے گا، خواہ وہ اولو العزم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہمارے نفع نقصان کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمارا معبود برحق، یہاں سے کاٹ دیں، ہمارے نفع نقصان کا مالک، ہمارا معبود برحق اور ہمارا حقیقی خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی اور کوئی پیغمبر
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سورۃ المائدہ سے اور بنی اسرائیل کے اس واقعے سے حضرت عیسیٰ